اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک نیا پوڈ کاسٹ لے کر۔ وہ پوڈ کاسٹ کس ٹاپک پہ، آئیے آپ کو اس شعر کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ گڑھ نہ ہوتا وجود زینب کا، کربلا کربلا میں رہ جاتی۔ جی ہاں، ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں اس پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے کہ جن کو عقیلہ بنی ہاشم، جن کو عالمہ غیر معلمہ، جن کو شریکۃ الحسین بھی کہا جاتا ہے۔ آج اسی موضوع پر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا سید حسن امام زیدی صاحب قبلہ۔ اسی موضوع پر ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں۔ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس برنامے میں، اور جناب زینب کے حوالے سے جیسے یہ گفتگو ہے، انہی سے ریلیٹڈ کچھ سوالات ہیں جو آپ کو انشاءاللہ ہم پوچھیں گے اور آپ سے انشاءاللہ اس کے جوابات کو حاصل کریں گے۔ مولانا صاحب، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو عقیلہ بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر عقیلہ بنی ہاشم، عقیلے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ عقیلے کا مفہوم کیا ہے یہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جیسے آپ نے سوال کیا کہ جناب زینب کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں کہ جناب زینب کو عقیلہ بنی ہاشم کیوں کہا جاتا ہے، اس سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جناب زینب کو عقیلہ بنی ہاشم کس نے کہا۔ اب دیکھیں، یہ لقب کسی نے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ لقب جناب زینب کی کوشش و تلاش کا نتیجہ ہے۔ بے شک۔ اسی لیے جواد عاملی جب عاقل کی اقسام بیان کرتے ہیں، اس میں انہوں نے 3 اقسام بیان کی ہیں کہ عاقل کہا کسے جاتا ہے۔ ایت اللہ جواد عاملی نے جی، ایت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں سب سے پہلی عقل کی اقسام میں سے قسم یہ ہے کہ وہ ابتدائی عقل ہوتی ہے، یعنی جس میں زیادہ تر فیصلے جو ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ کہ جو عارضی طور پر عقل ہوتی ہے، یعنی کبھی وہ کام کرتی ہے، کبھی وہ کام نہیں کرتی، یعنی بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ عقل کسی بارے میں سوچتی ہے، کسی بارے میں نہیں سوچتی ہے، صحیح فیصلہ نہیں کر پاتی ہے۔ یعنی جی، تیسری عقل کی اقسام یہ ہے کہ جو عقل کی تجلی ہے، جس کے مصداق جناب زینب اور ائمہ معصومین علیہم السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ یہ عقل کی 3 اقسام ہیں جس کو آغا جواد عاملی نے بیان کیا ہے۔ تو یعنی مولانا صاحب، یہ عقل کی جو آپ نے 3 قسمیں بتائی ہیں، تو اسی سے یہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کو عقیلہ کہا گیا ہے، تو یہ معصوم، یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ان کا یہ لقب پایا گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، جناب زینب کا علم، جبکہ خود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب زینب کو کہا ہے، اے میری پھوپھی اماں، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ اب یہاں عالمہ غیر معلمہ سے کیا مفہوم تھا امام کا؟ ذرا اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں گے۔ یہ بہت ہی مشہور و معروف فقرہ ہے امام سجاد کا کہ امام سجاد نے جناب زینب کو عالمہ غیر معلمہ کہا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی غیر معصوم کسی غیر معصوم کے بارے میں کوئی فقرے یا کوئی جملہ بیان کریں تو وہ اس کی منزلت اور مقام کو اس طرح سے بیان نہیں کر پائیں گے جس طرح سے ایک معصوم بیان کریں گے۔ بے شک۔ جب غیر معصوم بیان کرے گا تو یقیناً وہ ایک عام جملہ کہے گا، لیکن جب ایک معصوم کسی غیر معصوم کے بارے میں کوئی جملات ارشاد فرمائیں، یعنی وہ صفت اس کے اندر یقیناً پائی جاتی ہے۔ اور جناب زینب کو عالمہ غیر معلمہ کہا گیا، یعنی وہ بی جس نے اس دنیا میں کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیے ہوں، یعنی علم کے میدان میں وہ کسی کے سامنے بھی کم نہیں آئی ہوں، یعنی علم کے میدان میں۔ تو آپ اس کو تھوڑا سا اور واضح کر دیں ہمارے آڈینس کے لیے۔ یعنی انہوں نے اس دنیا میں کسی سے علم نہیں لیا ہے، جو ان کے پاس علم ہے وہ پروردگار کا دیا ہوا ان کے پاس علم ہے۔ یعنی انہوں نے کسی سے مثلا پڑھا نہیں ہے، کسی سے جبکہ خود امام علی علیہ السلام پورا خاندان ہے، عالموں کا خاندان جن کے پاس علم لدنی ہے، تو اسی طرح سے جناب زینب نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، جبکہ خود ہی جو ان کا علم ہے وہ الہی علم ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم لدنی ہے ان کے پاس، جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں آغا دارستانی نے جناب زینب کے بارے میں ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ جناب زینب نے تاریخ میں 2 خطبے دیے، وہ 2 خطبے ایسے خطبے تھے جو آتشی خطبے تھے، جنہوں نے یزید کے تخت و محل میں لرزہ پیدا کر دیا تھا۔ کوفے میں خطبہ دیا، دوسرا خطبہ شام میں دیا۔ اور کیسے حالات میں خطبہ دیا؟ آغا دارستانی کہتے ہیں، خدا کی قسم اگر اللہ رسول اللہ کو معین کر دیتا، مشخص کر دیتا، رسول اللہ کو حکم دے دیتا کہ محمد مصطفیٰ جاؤ، اور جانے کے بعد جناب زینب کی جگہ خطبے دو،
اور محمد مصطفیٰ کو خطبے دینے پڑ جاتے تو محمد مصطفیٰ بھی وہی خطبہ دیتے جو جناب زینب نے دیا. جزاک اللہ. یہ جناب زینب کے علمی مقام کو بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح سے آپ دوسری جگہ دیکھیں, تاریخ میں آپ دیکھیں امیر المومنین نے تمام کاموں کو انجام دیا. 2 کام ایسے تھے جسے امیر المومنین بھی انجام نہ دے سکے کسی وجوہات کی بنا پر. کچھ وجوہات تھیں جس کی بنا پر وہ کام انجام نہ دے سکے. یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کام جو رکے ہوں شاید وہ جناب زینب کو ہی اس کو تکمیل کرنا ہو سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیں ایک امام علی کا خطبہ شکشکیہ جی کہ جو امیر المومنین بیان کر رہے تھے ابن عباس کو. ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے, تبھی ایک یہودی آیا امیر المومنین سے, اس نے سوال کر لیا. امیر المومنین اس کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. جب جواب دے چکے ابن عباس نے کہا مولا اس خطبے کو ادامہ دیں. امیر المومنین نے فرمایا کہ ابن عباس وہ درد دل تھا جو ختم ہو گیا. ابن عباس کہتے ہیں پوری زندگی گزر گئی, میرے دل میں یہ حسرت تھی کاش امیر المومنین اس خطبے کو پورا کر سکیں, لیکن امیر المومنین وہ خطبہ پورا نہ کر سکے. دوسری چیز امام علی کا وہ سجدہ جو 19 رمضان کو امام علی سجدہ کرنا چاہتے تھے لیکن ابن ملجم کی وجہ سے وہ سجدہ پورا نہ کر سکے. آغا جواد عاملی کہتے ہیں یہ 2 کام, ایک خطبہ اور ایک سجدہ, امام علی کا وہ خطبہ جناب زینب نے پورا کیا, سبحان اللہ, وہ سجدہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں پورا کیا. یہ جناب زینب کے علمی مقام کو بیان کرتا ہے. مولانا صاحب آپ نے یہ ابھی بیان کیا امام حسین علیہ السلام نے, وہ آخری سجدہ امام حسین علیہ السلام کا. فطرت ہی ہے, انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کے سامنے اس کا کوئی عزیز جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جائے, اس کا کوئی چاہنے والا, اس کا جس سے وہ بہت لگاؤ رکھتا ہے, جس سے وہ بہت اٹریکٹ ہو, وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ آپ جناب زینب کے کیریکٹر کو, جناب زینب کو دیکھیے کہ جناب زینب کیا کہتی ہیں, ما رأیت الا جمیلا, میں نے کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. جبکہ پورا گھر یعنی بھائی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا ہے جناب زینب نے, بھائی کا لاشا پامال ہوتے ہوئے دیکھا ہے, خیمے جلتے ہوئے دیکھے ہیں, لیکن تب بھی جناب زینب کے لبوں پر یہ سخن تھا, ما رأیت الا جمیلا. مولانا صاحب اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں ہماری آڈینس کے لیے, یہ ما رأیت الا جمیلا کیا ہے؟ جناب زینب نے یہ جملہ کہا, آپ دیکھیں وہ جملہ کس عالم میں کہا. اللہ اکبر. وہ جملہ ایسے عالم میں کہا کہ سید الشہداء اس دنیا سے جا چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں, بیٹوں کو شہید کیا جا چکا ہے. ہم نے دیکھا ہے جب بیٹے شہید ہوتے ہیں تو ماؤں کا کیا حال ہوتا ہے, تڑپ جاتی ہیں. اور جبکہ یہاں پہ جناب زینب جب بیٹوں کی خبر سنی ہے تو جناب زینب نے شکر کا سجدہ ادا کیا ہے. اب جناب زینب نے جو بھی لاشا آتا ہے جناب زینب اس کے پاس جاتی ہیں, لے کے آتی ہیں. اور محمد کے لاشیں گئے لے کے آئیں, جناب علی اکبر کے گیا, جناب علی اکبر کا لاشا آیا لینے گئیں, جناب قاسم کا لاشا آیا لینے گئیں. لیکن آپ دیکھیں جناب زینب نے یہ جو کہا ما رأیت الا جمیلا, میں نے کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. جناب زینب کون سی خوبصورتی کی بات کر رہی ہیں؟ اللہ اکبر. ابن زیاد نے یہی سوال کیا تھا کہ اللہ نے تمہارے بھائیوں کو وہاں شہید کر دیا, تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ تو وہ سمجھ رہا تھا جناب زینب یہ کہیں گی کہ میں بہت افسردہ ہوں, میں پریشان ہوں. یا جناب زینب گریا کرتی, لیکن جناب زینب نے گریا نہیں کیا. جناب زینب نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا, ما رأیت الا جمیلا, میں نے کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ نہیں دیکھا. تو خوبصورتی کون سی خوبصورتی تھی؟ مولانا صاحب وہی سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو خوبصورتی کے ذکر جناب زینب نے اس جملے میں کیا ہے وہ کیا خوبصورتی تھی؟ وہ کربلا کے اندر جناب زینب نے خوبصورتی دیکھی, وہ خوبصورتی یہ تھی کہ بھائی شہید ہوئے ہیں لیکن پروردگار راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں. سبحان اللہ. اگر پروردگار یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے شہید ہوں تو جناب زینب راضی ہیں. اگر پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اس کی توحید بچنے کے لیے علی اکبر کو شہید کر دیا جائے تو اس توحید کو بچانے کے لیے ہم علی اکبر کو قربان کریں گے. یہ جناب زینب ہیں کہ جو ایثار, صبر اور ساری چیزیں جو جناب زینب وہاں دیکھ رہی تھی, اور اس پہ استقامت جناب زینب نے جو دکھائی ہے وہ اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ جناب زینب پروردگار کی رضا پہ راضی تھیں, اور پروردگار کی رضا پہ راضی رہنے والے بھائیوں کے لاشیں دیکھنے کے بعد بھی یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں, ما رأیت الا جمیلا, میں نے کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. تو مولانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جناب زینب نے یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی یہ کہا کہ ما رأیت الا جمیلا, میں نے کربلا میں صرف جمال کے علاوہ جمال الہی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا,
تو یہ بتائیے کہ آج کے وقت میں کیا جناب زینب اسی وقت کے لیے ایک نمونہ تھی یا آج کے وقت میں بھی ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہیں یا نہیں؟ جناب زینب صرف ایسا نہیں ہے، تاریخ کے واقعات اس لیے نہیں ہوتے کہ صرف ایک زمانے میں ہوئے ختم ہو گئے. نہیں، کربلا کا واقعہ، جناب زینب کا کردار ایک ایسا کردار ہے جس کو پوری دنیا کو چاہیے ان کو اپنا رول ماڈل بنائے، خاص کر خواتین کو چاہیے کہ ان کو اپنا رول ماڈل بنائے، اپنی زندگی میں اپنے وجود میں جناب زینب کو اتارے. اگر کوئی پریشانی ہو جناب زینب کی طرح استقامت دکھائیں، کوئی مشکل ہو جناب زینب کی طرح صبر کریں. اگر بھائی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں جناب زینب کی طرح صبر کریں، اور وہی جملہ ان کے ذہن میں آنا چاہیے، ما رأیت الا جمیلا. اگر پروردگار راضی ہے تو زینب راضی ہے. اگر پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بھائی شہید ہوں تو ہم لوگوں کو بھی پروردگار کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. بے شک مول صاحب. تو جیسا کہ آپ لوگوں نے پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے کچھ نکات جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ جناب زینب کو عقیلہ بنی ہاشم کیوں کہا جاتا ہے، جناب زینب کو عالمہ غیر معلمہ کیوں کہا جاتا ہے، جناب زینب نے بعد از کربلا یہ کیوں کہا ما رأیت الا جمیلا، یہ سب مولانا نے آپ کے سامنے بیان کری. اور سب سے اہم پوائنٹ جو یہاں پر مولانا نے بیان کیا ہے کہ ہمیں آج کے دور میں بھی جناب زینب کو نمونہ بنا کر رکھنا چاہیے، خاص طور سے خواتین کے لیے کہ جناب زینب کی لائف کو اپنے لیے رول ماڈل بنائے، جناب زینب کے حجاب کو اپنا رول ماڈل بنائے، جناب زینب کے صبر کو اپنا رول ماڈل بنائے. جب انسان پریشان ہو تو جناب زینب کا صبر یاد کرے، جب وہ کسی مشکل میں گر جائیں تو جناب زینب کو یاد کریں. جی ہاں ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. کمنٹ کر کے ذرا ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو اس پوڈ کاسٹ کا سب سے اچھا پوائنٹ کون سا لگا، اور آپ نے کیا جناب زینب کو اپنی زندگی میں رول ماڈل مانا ہے یا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.